آج شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان پہلے جمعہ کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں شعبان کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانی کا، بے سکونی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن خزانہ لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ جب شعبان کے پہلے جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کی اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے وظائف، بڑے تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی جن کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پرانے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، کیونکہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کے ٹھوکری کھانی پڑے گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کا دن آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب تقدیر بدل جائے گی۔ آنے والی نسلوں تک رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کے دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر پہلے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی کام ہیں، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کریں، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کا برسات ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کا بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکے ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے،
تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیرے تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ مانگ تو صحیح، آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگے گا، ضد کر کے مانگے گا، اتنا مانگے گا آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کے دن آپ کا دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہی، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے 3 اعمال نہیں چھوڑنے، آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے رب کریم کی 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ان ناموں کو کب پڑھنا ہے، کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
آج ہر بندہ سوچتا ہے کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ آج یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ آپ کے نسلوں کو رزق دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلے وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے کھولنے والی ذات۔ آپ یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھیں گے، ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، شعبان کے پہلے جمعہ کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ آج وہ خواہشیں، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے، ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کے فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کے منہ نکلی سے ہر بات، آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا، آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آج شعبان کے پہلے جمعہ کا بکمال مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، جس کی گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے۔ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلے جائے گا، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا۔ بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا جو شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بانٹنے بھی جاؤ گے تو رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج یہ موقع سال میں 1 بار مل رہا ہے، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ شعبان کی 3 تاریخ جمعہ کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ دھیان سے خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا، ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے آخری نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقۂ ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کے بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تیرا تو رزاق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے اور میرے آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شدہ آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن، پرسکون زندگی، کشادہ، بابرکت، طبیب، رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے، خوش رہے، آباد رہے، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ آپ کی ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، مجھ سے سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔